اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل قیام لیلہ تطوعا رواہ الامام الہمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، رمضان المبارک سن 1442 ہجری کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک وہ عبادت جو پورا سال ہم نہیں کر سکتے، یا وہ روزہ ہے رمضان والا یا وہ تراویح ہے رمضان والی۔ روزہ عام مسلمان اکثر طور پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ اکثر روزے دار بھی تراویحوں سے جی چراتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح بس صرف نفل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پڑھو نہ پڑھو، حالانکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو پڑھو یا نہ پڑھو۔ کم از کم تراویح کی جماعت 20 رکعت ہے، جس پر امت کا اتفاق ہے۔ اس سے زیادہ ثابت ہے امام مالک سے 36 رکعت، لیکن اس سے کم کی بات نہیں ہے۔ تو تراویح بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تراویح ترویحتن کی جمع ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد آرام کرنا۔ تو ہم 4 رکعت کے بعد جو آرام کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کا لفظ پڑھ لیتے ہیں، کچھ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ترویحہ ہے۔ ہم 4 رکعت بعد آرام ہے۔ 2 رکعت کر کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اگر ان 4 رکعت کے بعد پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت کے وقفے پر میں تسبیح تراویح بطور درود شریف پڑھتا ہوں۔ کہا 25 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہوں، تو یہ پڑھ لیں۔ بعض لوگ تراویح کی دعا پڑھتے ہیں، تو تراویح کی دعا کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فرض واجب ہے، شریعت نے حکم کیا ہے یہی ہی پڑھنی ہے۔ آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، ربنا ظلمنا پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، آپ کچھ پڑھ لیں، اس پر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ دعا ہے آپ نے ہر صورت پڑھنی ہے۔ تو یہ 20 رکعت ہم یوں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں۔ بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے۔ وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت، تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہ جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔
کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے ہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تراویح یوں ہی چلی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے، کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے۔ آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویحہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو، تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا، تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی، بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے۔ تو یوں 36 بن گئی ہے، 16 رکعت اس کے نفل ہے سنت 20 رکعت۔ تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں، بلکہ عام دنوں سے بڑی ہوئی تو آپ دکھائیں گے۔ ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے۔ اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا۔ 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہ یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے۔ بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم۔ امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے۔ ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچنا چاہیے۔ مجھ سے کئی دوست واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں، اور میں سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، اور مجھے جواب دیتے ہوئے دل سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، اگر تراویح نہ پڑھوں تو میرے روزے میں کوئی فرق آئے گا؟ چل لے۔ میں نے کہا یوں پوچھ لو، حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، نماز نہ پڑھو تو کوئی فرق آئے گا؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، سحری نہ کروں تو کوئی فرق آئے گا؟ حضرت میں نے روزہ رکھا ہے، میں افطاری نہ کروں، صرف پانی کا گھونٹ پی لوں تو کوئی فرق آئے گا؟ سحری افطاری واسطے ڈھیڈا گلا کے ایسا بیٹھے ہیں، لیکن نماز کی تراویح کے لیے ہمیں مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کیسے؟ میں نے کہا بابا آپ کے روزے پہ فرق نہیں آئے گا، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح اور روزے کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہ کرو۔ تو تراویح، اچھا میں ایک جملہ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حدیث پاک ہے، توجہ کرنا ذرا، کان کی کھڑکیوں سے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا نامہ اعمال قیامت میں کھولا جائے گا، اس کے فرض نمازوں کو چیک کیا جائے گا، اگر فرضوں میں کمی نکلی، اخلاص کی کمی نکلی، باقی معاملات کی، تو اللہ ان فرضوں کو کس سے پورے کریں گے؟ نفلوں سے پوری کریں گے۔ نوافل کے ذخیرے سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ فرضوں کی کمی کا کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں ہے صبح نہیں پڑھی تھی تو وہ نفل سے پوری ہوگی، یہ نہیں،
یعنی فرائض میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی اخلاص، کوئی توجہ، کوئی للہیت ہٹ گئی، اس کمی کو پورا نوافل سے کیا جائے گا، ورنہ فرض چھوڑ دیے تو اس کا جواب دینا پڑے گا یا قضا پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ وہ کون سے نفل ہیں جو ہوں نفل ثواب فرض کا ہو؟ یہ بھی ان دو باتوں پر غور کر لیں، تراویح کا جواب سمجھ آ جائے گا۔ ہم پورے دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 20۔ آپ حساب لگا لیں، میں آپ کو گنوائے دیتا ہوں۔ صبح کے کتنے فرض ہیں؟ آپ مجھے رپلائی کریں نا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ آپ بولیے، صبح کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے کتنے ہیں؟ 4 اور 2 6۔ عصر کے کتنے ہیں؟ 4۔ 6 اور 4 10۔ مغرب کے کتنے ہیں؟ 10 اور 3 13۔ عشاء کے کتنے ہیں؟ 13 اور 4 17۔ اور جو 3 وتر ہیں یہ عملاً فرض ہیں، حکماً واجب ہیں، تو یہ 17 اور 3 20۔ ہم ایک دن میں 20 رکعت فرائض کی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ایسے نوافل چاہیے جو ہوں نفل ثواب فرض والا ہو تاکہ ان کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کا اس وقت نفل پڑھنے والا فرض کے برابر ثواب لے گا۔ تو تراویح حکماً نفل ہے، اس کے 20 رکعت کے نوافل 20 فرضوں کے برابر ثواب ہے، اور یہ ایک سال کے ایک مہینہ کے نوافل 1 سال کے برابر ہے۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو ایک رمضان کی نوافل آپ کو پورے 10 گنا سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب پورے سال کے ثواب کے نوافل اس 20 رکعت مہینہ رمضان میں پورے ہوں گے، تو کل ہمارے فرائض جو دن میں 20 کی تعداد بنتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تراویحوں سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تراویح ویسے نوافل ہیں جن کا ثواب فرائض کے برابر ہے۔ تو اب بتائیں، جب فرض 20 پڑھتے ہیں تو تراویح 8 پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ 8 والے ہیں، کچھ 10 والے ہیں۔ 8 والے وہ ہیں جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، 10 والے وہ ہیں جو سستی میں مبتلا ہیں۔ غلط فہمی 8 والوں کو کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی تھی، انہیں کہ جی بابا پڑھی تھی، آگے بھی کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی تھی اور پورا سال پڑھتے تھے، تو وہ تو تہجد تھی۔ تو ان نے 8 کا فگر لے لیا، اگلے لفظ چھوڑ دیے۔ ایسے جیسے کوئی کہ حضور نے 3 رکعت پڑھی تھی، بندہ کہے گا بابا وہ مغرب کی نماز تھی یا وتر تھی، تو اس نے اگلا لفظ چھوڑ دینا۔ تو 8 والوں کو یہ غلط فہمی ہے، ان نے 8 کا لفظ تو لے لیا، آگے لفظ تہجد ہے، آگے لفظ پورے سال میں پڑھنا ہے اور رات کے آخری حصے میں ہے اور 4 رکعت کر کے پڑھنا ہے، یہ اس حدیث سے چھوڑ دیا۔ اور جو 10 والے ہیں وہ سستی اور غفلت میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 10 رکعتیں والے پڑھتے تو 20 رکعت ہیں، لیکن تلاوت 10 رکعت کی سنتے ہیں۔ امام پہلی رکعت میں تھوڑا قدر زیادہ تلاوت کرتا ہے، دوسری رکعت میں تو یہ امام سلام پھیرے گا نا، انہیں ٹیک لگا کر مسجد میں یوں بیٹھ جانا ہے، آج روزہ لگ گیا، سناؤ کی میں رہی ہے، اور کوئی حال حوال، کوئی نائی تازی، امام پڑھ رہا ہے۔ جب امام رکوع میں کہ اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے تو انہوں نے تو 10 رکعتیں پڑھی ہیں امام کے ساتھ، انہوں نے تو 10 رکعت کی تلاوتیں سنی ہیں۔ کوئی 8 والا ہے، کوئی 10 والا ہے، کوئی غلط فہمی میں ہے، کوئی سستی میں ہے، بابا یوں نہیں ہے، ہم نے 20 پڑھنی ہے۔ کھیری موت کون دی ہے بندے کو 20 رکعت پڑھ دے؟ اس پر ہمیں اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں سستی ہو جاتی ہے، میں نے کہا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ میڈیکل پرابلم ہے۔ سستی ہوگی جب بندہ میٹھے سے افطار کرے گا تو سستی ہوگی، جب آپ نے جام شیریں کا پورا جگ پی جانا ہے تو سستی تو یقیناً ہوگی۔ آپ کسی ڈاکٹر، حکیم اور طبیب سے علاج کرا لیں، وہ آپ کو سستی کا جواب دے دے گا۔ اس سستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ اچھا سستی ہو جاتی ہے، عشاء میں سستی ہو گئی، پہلے ہم نے افطاری کر لی لہٰذا تراویاں گئی، عشاء گئے، صبح سحری کر لی، صبح بھی ہماری گئی، تو پڑھ نہیں سکے شے پیچھوں اگر 3 کھڑکاؤں بہ کے سستی ہو گئی ہم نے، بابا یہ سستی ہوگی، تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، اجر اسی پر ہے۔ تو اللہ آپ کو رم صراط مستقیم بھی عطا فرمائے، رمضان میں روزہ بھی اور رات کی تراویح اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔